السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ٹوڈے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے رضوان گلزئی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بریکنگ ٹوڈے اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرونا وبا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین، قادیانیوں کا معاملہ، کابینہ نے آج قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو نہ شامل کرنے کی سمری منظور کی ہے۔ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایشوز ہیں جو ہم رضوان سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے رضوان، شروع میں ہم بات کرتے ہیں یہ قادیانیوں والے معاملے کی۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پہلے بھی ایک سمری آئی وزارت مذہبی امور کی جس پر اعتراضات ہوئے اور پھر وہ غلط رپورٹنگ بھی ہوئی، آپ نے بھی ٹویٹر ہینڈلر پہ اپنے اس کو ایکسپلین کیا تھا، تو یہ تھوڑا بتائیں کہ ایک تو وہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور آج کی سمری وہ کیا کہتی ہے؟ بہت شکریہ عمر جٹ۔ مختصراً میں چاہوں گا کہ آج کابینہ کا بڑا اجلاس تھا اور اس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ جو قادیانیوں کی اقلیتی کمیشن میں شمولیت کا معاملہ تھا اس پر آج وفاقی کابینہ نے حتمی فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ان کو کابینہ جو اقلیتی کمیشن ہے اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جو پہلی سمری آئی تھی اس میں بھی ان کی شمولیت کا ذکر نہیں تھا، لیکن کچھ وزراء کی یہ رائے تھی کہ ان کو شامل ہونا چاہیے پہلی سمری میں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے کابینہ نے وزارت مذہبی امور کو کہا کہ ان کو شامل کر کے دوبارہ سمری لے کے آئیں، لیکن وزارت مذہبی امور کی یہ رائے تھی کہ معاملہ حساس ہے لہٰذا ان کو نہ شامل کیا جائے۔ آج کابینہ اجلاس کے اندر دو وفاقی وزراء نے دوبارہ اس بات پر اصرار کیا کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے۔ 48 ارکان جو کابینہ تھے انہوں نے اس بات کی مخالفت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ عوامی جذبات اور جو ہمارے دینی فرائض ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت نہیں ہوگی۔ وہ دو وزراء جو ہیں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ پہلے بھی وہ لوگ تھے جو قادیانیوں کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ وہ دو وزراء کون تھے یہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتائیں گے، جنہوں نے کابینہ اجلاس کے دوران پہلے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ ان کو شامل ہونا چاہیے، اور اب بھی آج بھی اجلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ احمدیوں کو جو ہے وہ اس کمیشن میں نمائندگی ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس پر رضوان دو چیزیں ہیں، دو آراء تھی ناظرین۔ ایک رائے یہ آئی کہ چونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اور اقلیت ڈکلیئر کرتا ہے، تو جب یہ اقلیت ہیں تو جب باقی اقلیتوں کو شامل کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی اقلیت کے طور پر شامل کیا جائے چونکہ ہمارا آئین انہیں اقلیت کہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ تھا کہ کیونکہ اگر ہم یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے اور یہ قادیانی خود کو احمدی مسلم انہوں نے عالمی دنیا میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اگر یہ ہم ان کو اقلیت کہیں گے تو پھر اس کے بعد جو پاکستان میں اقلیتوں کے رائٹس ہیں ہمیں وہ بھی انہیں دینے پڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف آراء تھیں وہ آئیں، لیکن آج کابینہ نے، اس رضوان نے بتایا کہ دو وزراء کے علاوہ پوری کابینہ نے اس کی منظوری دی اور اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اتفاق کرتے ہوئے عوامی جو جذبات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں نہ شامل کرنے کی منظوری دیا۔ اس کے علاوہ کابینہ کا بتائیں لاک ڈاؤن، رضوان، وزیر اعظم عمران خان اپنی کچھ دن پہلے بنی گالہ میں جنہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا تھا اس میں بھی لاک ڈاؤن کی بات کی انہوں نے۔ وزیر اعظم لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لاک ڈاؤن پرائز بڑھتی، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فوکس ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، یہ کانفلکٹ ہے کیوں؟ وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ بند رہے اور ہم اس سے بچاؤ کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دوسرا ایک طبقہ ہے جو دکاندار ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے لاک ڈاؤن کو، وہ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بار بار اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایس او پیز کے تحت جیسے آپ نے باقی کاروبار کھولا ہے اس کو بھی کھولا جائے، اور جو اس کی ملکی معیشت پر اثرات ہیں۔ تو آج وفاقی کابینہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ وہ نرمی کیا ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، حکومت نے کچھ ایس او پیز تیار کیے ہیں، ایک اسپیسیفک ٹائم ہوگا، مخصوص اوقات میں دکانیں کھولی جائیں گی اور پبلک ٹرانسپورٹ کھولی جائے گی تاکہ لوگوں کی مشکلات بھی کم ہوں اور جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے اوپر جو معاشی اثرات ہیں اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے۔ اس کے حوالے سے حکومت نے ایس او پیز بنا لیے ہیں۔ کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اس کے اوپر جو ہے
اب وہ حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کون کون سے کاروبار مزید کھولے جا رہے ہیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی جو فیصلے ہیں وہ کل کر لیے جائیں گے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں تاجر اور ٹرانسپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج کو سن لیا گیا ہے، اور آج حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے، اصولی فیصلہ کر لیا ہے. اب اس کو مزید جو ہے کھولا جائے گا، اور کل جو ہے وہ اس پر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فیصلہ کرے گی. کل بڑا فورم ناظرین، بڑا فورم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، اور جس طرح رضوان نے بتایا آپ کو کہ ہم کچھ دن پہلے رضوان جب ہم نے ایک ویڈیو کی تھی تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس پر بڑے اتفاق انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کریں گے. تو بہرحال اب اصولی فیصلہ آج کابینہ نے کر لیا. ناظرین آنے والے دنوں میں اس پر مزید اس کی ایس او پیز اور باقی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اعلان. عوام کی ذمہ داری ہے، یہاں پر یہ کہنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ حکومت نے عوامی جذبات کے ہی پیش نظر یہ فیصلہ کیا، ورنہ حکومت کے لیے بہت آسان ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو مزید پرولونگ کرے. بالکل صحیح. یہ صرف عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی ایس او پیز ہیں، جو بھی دکان کھلے گی، جو بھی ٹرانسپورٹ کھلے گی، اس کو مکمل طور پر فالو کریں. یہ پوری قوم مل کر اس کا مقابلہ کرے گی، یہ اکیلے حکومت کا کام نہیں ہے. بالکل ناظرین، بالکل رضوان کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے آج اپنی ویڈیو کا اختتام اس درخواست کے ساتھ کریں گے کہ دیکھیں ہم دو لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے بھی احتیاط کی ہوئی ہے. ہمارے ایک ماسک لگانے سے، ہماری احتیاط کو فالو کرنے سے کوئی ہمیں مسئلہ یا پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ حکومت اگر ہماری بہتری کے لیے اتنے بڑے سٹیپس لینے جا رہی ہے تو وہ بینگ اے سٹیزن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور رضوان گلزئی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.